هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے۔ تو اولاً یہ کہ یہ تمہارا اپنا مال تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کون سے مال میں سے دینے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ نے تم کو اس مال میں دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ تو انسان خود سمجھ جائے گا کہ اچھا پہلے میرے پاس مال نہیں تھا، میں دوسرے کا قائم مقام ہوں، مجھ سے پہلے جو قبر میں چلے گئے ان لوگوں کے پاس یہ اموال تھے، ان لوگوں کے پاس یہ مال تھے، یہ ڈالر تھے اور یہ پاؤنڈ تھے، یا یہ زمینیں تھی، یہ مکانات تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا جو لینے کی صورت تھی، لیا، اور لینے کے بعد اب تم کو قائم مقام بنایا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں، تم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، تم چلے جاؤ گے، یہ مال پھر دوسروں کے قبضے میں ہوگا، دوسروں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب انسان جب یہ سوچے گا تو اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہوگا، انفاق آسان ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث، مالک اللہ ہی ہے آسمان و زمین کا۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی عجیب و غریب انداز میں سمجھایا ہے۔ دیکھو، وہ یہ کہ یہ زمین پر لوگ ہیں ابھی آباد، اور ہر ایک اپنی مالکیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انسانوں سے پہلے ابھی جو بس رہے ہیں، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی دعوے کیے تھے اپنی مالکیت کے کہ ہم مالک ہیں فلاں چیز کے، ہم مالک ہیں فلاں چیز کے۔ سلطنت کے مالک وہ اپنا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم سلطنت کے اور حکومت کے اور بادشاہت کے مالک۔ ٹھیک، وہ چلے گئے، اب تم لوگ دعویٰ کر رہے ہو، لیکن تم چلے جاؤ گے، پھر دوسرے آئیں گے، وہ دعویٰ کریں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابھی بھی اللہ مالک ہے، لیکن اس موقع پر اللہ کی مالکیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اور لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ کرنے والے جو رکھے ہیں وہ تو زمین میں رکھے ہیں، زمین میں دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں، باقی آسمان میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دنیا میں بسنے والے بھی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، آسمان کے مالک ہیں، نہیں۔ اور آسمان میں جو ہیں بیچارے وہ تو مطیع فرما بردار ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ملائکہ کی شان تو یہ ہے، ان کی طرف سے کیا دعویٰ ہوگا؟ لیکن اللہ عز و جل نے اس موقع پر صرف ارض کی اور زمین کی مالکیت کے بارے میں بیان نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کا ذکر بھی کیا، آسمانوں کا ذکر بھی کیا کہ آسمانوں کا مالک جیسے ابھی میں ہوں، زمین کا مالک بھی حقیقتاً میں ہی ہوں۔ عارضی طور پر تم کو مالکیت سپرد کی گئی ہے، وہ بھی ہٹے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے تم اپنے ہاتھوں کو یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھ کو بند کر کے رکھ رہے ہو، مٹھی بند کر کے رکھ رہے ہو؟ خرچ کرو، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب اس کے فوائد آئے، جب فضیلتیں آئی، اور جب اس کی خوبیاں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کہ اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، یہ سب آشکارا ہوا، پھر اس کے بعد ان کے لیے خرچ کرنا انتہائی سہل اور انتہائی آسان ہو گیا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیں گے۔ ہو سکتا ہے جو مال تم نے خرچ کیا ویسا ہی مال تم کو مل جائے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں پہلا اتنا غنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ غنا دے دیں گے، جس کے نتیجے میں مال تو کم ہے لیکن دل تمہارا غنی ہے۔ کیونکہ مالداری وہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتی،
مالداری اصل جو ہے وہ غنائے قلب ہے. اسی لیے بہت سے مالدار لوگ لیکن وہ ہوس میں ایسے ہوتے حل من مزید حل من مزید، اور آئے اور آئے اور آئے، پیٹ ہی نہیں بھرتا، جی نہیں بھرتا. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے جن کے پاس تھوڑا سا ہے لیکن وہ قناعت کر کے بیٹھے اور خوش ہے، مطمئن ہے، مسرور ہے اور اپنی زندگی سے وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ذرہ برابر اتنا زیادہ کمانے کے باوجود قانے نہیں ہے، ان کو صبر نہیں، سکون نہیں، اور کھانا کتنا ہے کہ وہی بریڈ، اتنا زیادہ پیسہ لیکن اس کے باوجود کھا کیا رہے ہیں؟ سینڈوچ لیا اور ڈرنک لیا، پھر اس کے بعد ختم کھلا، اور پوری محنت اس کے لیے. جیسے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مکانات لیے مورگیج کے اوپر، مورگیج بھرتے 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 بڑھاپا آیا، اب اس کے بعد انجوائے کیا کرنا ہے، وہ تو پھر وہ حوالے کر کے چلے گئے بچوں کے. جی وہ غریب زندگی ہے جس کے لیے پوری زندگی کھپائی، پوری زندگی کھپائی. بیچاروں نے کما کما کے صبح میں کام کر کے، بعض مرتبہ تو ڈبل شفٹ کر کے، اور پھر اس کے بعد مالک بنے. مالک بننے کے بعد یہ گئے ادھر سے، اور وہ بچے جو ہے آرام سے لے رہے ہیں. خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان حقائق کو سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتے ہیں. ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر دن صبح میں دو فرشتے اترتے ہیں. فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، کہ جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ تو بدل دے. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ جو ممسک ہیں، جو بخیل ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو ہلاکت دے کہ ان کا مال ہلاک ہو، ضائع ہو. اور اگر مال ہلاک نہیں بھی ہوا لیکن برکت چلی جاتی ہے. تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتے ہیں. اور میں نے کہا بدل کی دو صورتیں ہیں. بدل کی ایک صورت یہ ہے کہ مال بڑھے، اور دوسری صورت ہے کہ مال نہیں بڑھا لیکن دل کے اندر میں غنا بڑھ گئی ہے، اس کے نتیجے میں وہ مال کفایت کرتا ہے اس کے لیے.